بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم فقہ میں سے جو باب پڑھیں گے وہ ہے قضاء الفوائد۔ یہاں پر حمزہ پر ضمہ ہے۔ من المعانی القضاء، جو قضاء کی معنی ہے لغت میں الحکم والاداء، حکم مطلب فیصلہ کرنا، فیصلہ، والاداء ادا کرنا یا دوبارہ لوٹانا۔ واصطلاحاً القضاء فاتہ من فعل الواجب بعد وقتہ، فوت ہو جانا فعل واجب جو ضروری تھا اپنے وقت سے، وقت گزر جانا، اس کا کیا کرنا؟ ادائیگی کرنا، لوٹانا۔ والفوائد جو ہے فی اللغۃ الامر فوتاً، فوائد یہ اس کے سیئے ہے جو سے وہ نکلا ہے فوتاً فواتاً، اذا مضى جب گزر جائے وقت ہو اس کا وقت، ولم یفعل اور نہ ادا کیا جائے، نہ کیا جائے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کی تعریف۔ یہاں پر لکھا گیا ہے ولا یخرج المعانی، معانی الاصطلاحی عن المعنی جمع لغوی، تو جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے یہ سیم ٹو سیم ہے، اس میں فرق نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ فائتۃن، وہی مطلب فائد سے نکلا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے پھر والقضاء الفوائد ہند الفقہاء، وہ کیا ہے؟ استدرک ما خرج وقتہ، جس کا وقت نکل جائے اس کا ازالہ کرنا، لوٹانا۔ استدرک کا معنی کیا؟ جو رہ گیا ہے اس کو ادا کرنا یا تلافی کرنا جو گزشتہ ہے۔ اب ہے فواتن، لغتاً مصدر ہے فات الامر یفوتہ فوتاً و فواتاً، یہ اس کا کیا ہو گئے؟ مصدر ہو گئے جہاں سے وہ نکلا ہے۔ ذہب عنہ، اس کا جانا، چلا جانا۔ اب ویطلق، یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بمعنی السبق، سبق مطلب سبقت کر لے جانا، وہ پیچھے رہ جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ چھوٹ جائے تو وہ فوت ہو گیا۔ فی اصطلاح الفقہاء، فقہاء کی اصطلاح میں ہوا کیا ہے؟ خروج العمل المطلوب شرعاً، شرعی جو مطلوب عمل ہے، کام ہے، اس کا نکل جانا، گزر جانا، عن وقتی اپنے وقت، المحدد محدود جو ہے معین ہے، لہو شرعاً جو شرعی ہے، تو شرعی کام کا وقت گزر جانا یا اسے نکل جانا، یہ کیا ہو گیا؟ فوائد ہو گیا۔ اب اس کے میں ایک صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے الاداء، جو پر ہم نے پڑھا بھی کہ قضا کا معنی ادا بھی ہے۔ یہ لغتاً مراد ہے الایصال، ملانا۔ فی الاصطلاح جمہور من الاصولیین والفقہاء، تو جو اصولیین ہیں فقہاء اس میں کیا مراد ہے؟ الاداء فعل البعض، مطلب کام کچھ۔ اب کہا جاتا ہے کل ما دخل وقتہ، ہر وہ جس کا وقت داخل ہو جائے، شروع ہو جائے، قبل خروجی، اس کے خروج سے نکلنے کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، کانا او مندوب یا مندوب ہے۔ تو ادا کیا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ فرض کریں نماز ہے، آپ نے پڑھی لیکن اس میں رکن رہ گیا، پھر نماز تو مکمل نہیں ہوئی، تو اس رکن جب رہ گیا تو آپ نے پھر پڑھنا ہے، اب اپنے وقت میں پڑھ لیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اب یا اس طرح کہ جب وقت گزر جائے تو وہ کیا ہو گیا؟ قضا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے نیچے السفر، السفر کیا ہے؟ خروج عن عمارت موطن الاقامت، وہ آپ کا وطن، عمارت جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، قاصداً مکاناً یبعد مسافت، وہ ادھر جو دور ہو، قصداً ارادہ کرنا مکان کی طرف، فاصلہ طے کرنا جو کیا ہو؟ یصح فیہا قصر صلاۃ، وہاں پر صحیح ہو صلاۃ قصر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد مسافر دیا گیا ہے، اس کی صرف ظہیر سفر یسافر سفراً فہو مسافر، واللغت میں کیا ہے؟ من ارتحلا، جو کیا کرے؟ سفر کرے، روانہ ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ لغت یہ ہو گیا۔ اور اصطلاحاً وہ المسافر ہوا من قطع المسافت الشرعیت، جو شرعی فاصلہ طے کرے تو وہ مسافر ہے۔ جو 8 فراسخ ہے، یہ دیا گیا ہے 44 کلومیٹر تقریباً۔ اس کے بعد ہے وطن، وطن جمع ہے اوطان، اس کا منزل، وہ منزل، مقام جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، انسان کا ٹھہرنا۔ ولدہ، پیدا ہونا، فی ہے ام لم یولد، یا نہ پیدا ہونا، لیکن جہاں پر انسان کیا وقت گزار رہا ہو، قیام کر رہا ہو، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا وطن ہو گیا۔ اب وطن، الوطن الام جو ہے عن الوطن الاصلی ہے، مولد الولادت جہاں پر وہ پیدا ہو گیا ہو، یا وطن المولد پیدا ہونے کا جگہ وطن۔ اور وطن الاصلی کا یہ بھی ڈیفینیشن لکھا گیا ہے البلد، وہ شہر، الذی ولد فیہ انسان، جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، او البلد الذی یقیم فیہ اقامۃ دائمۃ، اقامتاً دائمتاً، یہاں اقامتاً دائمتاً کہ وہاں پر اس کی جو قیام
ہے قیام کرنا مفعول بھی ہے کیونکہ قیام ہونا دائمن ہو، وہ دائم رہے گا مدت تک۔ اس کے بعد وطن السکنا ہے۔ وطن السکنا جو ہے البلد الذی یقیم فیہ، وہ شہر جہاں پر وہ مقیم ہے، قیام کیا ہوا ہے، مدتاً یصح لہا فیہا قصر الصلاۃ، جہاں پر وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے، وہ وطن سکنا ہو گیا۔ مراد یہ کہ 15 دن سے کم رہ رہا ہے۔ وطن الاقامہ جو ہے المکان الذی ینوی فیہ اقامہ مدتاً لا یصح لہا فیہا قصر الصلاۃ، وہاں پر صلاۃ قصر نہیں پڑھ سکتا ہے، اس نے اتنا زیادہ ارادہ کیا ہے کہ مراد 15 دن سے زیادہ اس نے اقامت کا، قیام ہونے کا، ٹھہرنے کا، زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ وطن الاقامہ ہو گیا اور وہاں پر قصر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اب پھر وطن سکنا کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے، وہ کیا ہے، المکان الذی ینوی المسافر یقیم فیہ اقل، جو کیا ہو 15 سے کم ہو یا 15 دن وہ وہاں پر گزارے، تو وہ کیا ہے، وطن السکنا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اوطان 3 قسم کے اوطان ہیں۔ وطن قرار، یہ وطن اصلی ہیں، وہ یسمى الوطن الاصلی، کیونکہ وہاں پر وہ بڑا ہو گیا ہے اس شہر کے ساتھ، یا اس نے شادی کی ہے، یا وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے وقت گزارے گا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا وطن الاصلی ہو گیا۔ اور وطن مستعار، جہاں پر وہ چلا گیا لیکن عاریت پر یا جو ہم کہتے ہیں رہن پر اس نے کوئی چیز لے لیا اور وقت گزار رہا ہے، وہ کتنا ہو سکتا ہے، مطلب وہ رہ رہا ہے 15 لیکن وہ بعید ہے، وطن اصلی سے وہ جگہ بعید ہے، تو ایسا مقام میں اس کا رہنا کیا ہو گیا، اس کا وطن جو ہو گیا ایسے مقام میں، وہ وطن مستعار ہو گیا۔ اس کے بعد وطن السکنا وہ ہوتا ہے جو 15 اس میں گزار رہا ہے، یا اس سے کیا کم یا 15 لیکن وہ قریب ہے وطن اصلی سے کو قریب ہیں، تو ایسا وطن کیا ہو گیا، وطن سکنا ہو گیا۔ اور وطن الاقامہ وہ ہے کہ وہ رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ، تو وہاں پر وہ کیا صلاۃ قصر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو باب الجمعہ پڑھیں گے، تو الجمعہ تو کسے کہتے ہیں، الجمع، اس کا جمع جو ہے وہ ہے جمعون یا جماعات، وہوا یوم، یہ وہ دن ہے، یجمع جمع ہوتے ہیں المسلمین فی الجوامع، جوامع میں مسلمان، مطلب جامع مسجد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو اس جمع ہونے کی وجہ سے اس دن کا نام یوم الجمعہ پڑا یا جمعاتن کہتے ہیں۔ صلاۃ الجمعہ کیا ہے، صلاۃ یوم الجمعۃ التی یؤدیھا المسلمون، یؤدی مسلمان ادا کرتے ہیں، جماعتاً جماعت کے ساتھ، ہند الظہور ظہر کے وقت، تو یہ ہو گیا صلاۃ الجمعہ۔ اس کے بعد یوم الجمعہ کیا ہو گیا، ایوم السادس، 6واں دن ہو گیا، من الاسبوع، ہفتے میں سے۔ المسجد الجامع کسے کہتے ہیں، المسجد الجامع ہوا المسجد الموقوف لکل مسلین کما فی ایامنا، اپنے دنوں میں، مطلب جمعے کے دن میں جو نمازی ہے وہ اس مسجد میں کیا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ وہ مساجد ہو گئے جس میں جمعے کا نماز پڑھا جاتا ہے، جامع مسجد۔ اس کے بعد ہیں خطبہ، تو خطبہ کسے کہتے ہیں، ما یقولہ الخطیب علی المنبر، ممبر پر جو خطیب فرماتا ہے وہ خطبہ ہے، اور وہ کیا ہے، کلام منثور یلقی، کلام ہوتا ہے لفظ بلفظ پہنچاتا ہے، علی جمع من الناس، جمع ہوتی ہے لوگوں کی، وتفتتح، اور وہ سٹارٹ کرتا ہے بالثناء، ثناء کے ساتھ، ثناء اللہ تعالی، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پر درود پڑھ کے۔ اس کے بعد الخطبۃ بالکسر الحاء، طلب النکاح المرأۃ، عورت کا نکاح کا طلب، من نفس، اپنے نفس سے، مطلب دعوت دینا، او من ولیہا، یا اس کے ولی کی طرف سے، جو نکاح کروانے کا جو ہے کسی کو دعوت دینا کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن وغیرہ کے ساتھ نکاح کرے، وہی دیا گیا ہے۔ الخطبۃ طلب التزوج، نکاح کا دعوت دینا، یا عدو بھی، یا اس کا وہ وغیرہ وعدہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو نکاح ہے شادی کا دعوت دینا عورت کی طرف سے ولی کے ذریعے یا بذات خود۔ المنبر کسے کہتے ہیں، المکان المرتفع، اونچا مکان ہوتا ہے، فی قبلہ المسجد المہد، مسجد کے سینٹر سامنے میں سے، لیخطب علیہ الامام، اس میں امام کیا خطبہ دیتا ہے، وہی ممبر، اس کا جمع منابر ہے۔ المنبر، ممبر ہوتا ہے، ممبر کیا ہوتا ہے، منصۃ، بلند جگہ ہوتی ہے، مرقات، یہی بھی بلند جگہ مراد ہے، یصعد، جس پر خطیب چڑھتا ہے، من امام، امام مطلب سامنے سے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ، لیسمعہ، کہ وہ اسے خطیب کو، مطلب ویراہ، اور خطیب کا دیکھنا، الناس، لوگ، کہ لوگ
خطیب کو دیکھے اور سنے، اس لیے وہ اس ممبر پہ چڑھتا ہے۔ یا محل مرتفع، اونچی جگہ، او کرسی مرتفع، یا اونچی جو کرسی ہوتی ہے۔ پھر یا تلیہ الخطیب، خطیب اس پہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ وَيَتَحَدَّثُ مِنْهُ إِلَى الْجَمْعِ، اور اجتماع کو کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد کسوف ہوا زوال ضوء الشمس، زوال ضوء الشمس مطلب سورج کی روشنی کا زوال ہو جانا، ختم ہو جانا، یا ذہبہ چل جانا، بسبب احتراز القمر بین الارض والشمس، سامنے آ جانا زمین اور شمس کے درمیان، کس کا؟ قمر کا۔ تو یہ ہو گیا کسوف۔ اس کے بعد صلاۃ الکسوف والخسوف، یہ 2 رکعات ہوتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں کسوف الشمس، یا جب کسوف الشمس، یا کیا خسوف القمر جب اس کی روشنی چلی جائے۔ اس کے بعد کسوف الشمس، احتجاب پردہ ہو جانا، پردہ پڑنا، ضوء الشمس جو کیا ہے، روشنی ہے، یہ دو ہے، دوات پر فتحہ ہے۔ کلیاً مکمل، او جزئیاً یا جزوی طور پر۔ ہند الوقوع القمر، جب کیا قمر واقع ہو جائے زمین اور سورج کے درمیان، اوپر بھی ہم نے یہی پڑھا کسوف میں۔ یہ کیا ہو، برابر ہو اور اپنے سرکل میں۔ خسوف القمر کیا ہوتا ہے، یہ فلک میں سے تعلق رکھتا ہے۔ خسوف القمر کیا ہے، ذہب نورہ، قمر کا، چاند کا روشنی چل جانا، ہندما جب ہو، الارض بینہ و بین الشمس، چاند اور سورج کے درمیان کیا آ جائے، زمین آ جائے، جسے ہم گرہن کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا خسوف القمر۔ خسوفانی سے کیا مراد ہے، الخسوف والکسوف وہما الکسوفانی ہیں، یہ دونوں کیا ہیں، انٹرچینجبل بھی ہے کہ ان میں سے دونوں ایک میں سے کسی کو لگ جائے تو وہ کسوف اور خسوف۔ اس کے بعد ہے الخسوف، وہی جب روشنی چلی جائے قمر کی جزوی یا مکمل طور پر۔ نتیجتاً درمیان میں آنا زمین کا، کس کے درمیان، قمر اور شمس کے درمیان۔ اس کے بعد الاستسقاء، اس میں کیا مصدر ہے استسقاء، ہم الجفاف، جب خوشحالی کا وقت، خوشحالی کا ٹائم ہو، وخرج الناس، اور لوگ نکلے، یقیمون صلاۃ الاستسقاء، یقیمون تو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ استسقاء ہو گیا۔ اسے صلاۃ الاستسقاء بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، صلاۃ طلب ہوتا ہے مطر کا کہ بارش ہو جائے من اللہ تعالی، اور استسقاء طلب السقا ای الماء، بارش کا مانگنا۔ اس کے بعد الجنازۃ بالفتح، ہوا کیا ہے، میت مراد ہے، اور بالکسر سریر مراد ہے جس پر جنازہ رکھی جاتی ہے، اور اصل الجنازہ کیا ہے، جمع کرنا یا کیا چھپانے مراد ہوتا ہے۔ تو یہ جنازہ کیا ہوتا ہے، النعش میت ہوتی ہے، وہی دونوں النعش والمیت تو ایک ہی معنی ہے، والمشیون اور چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اور کیا مراسم تشییعی، جنازتیں جلوس کے ساتھ یہ لے جانا، یہ سارا رسم، تو یہ کیا ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ صلاۃ الجنازہ، صلاۃ المسلمین علی المیت قبل دفن کرنے سے پہلے میت پر مسلمان کیا پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھتے، دعا کرتے ہیں۔ اور میتہ تو کیا ہے، بفتح المیم والسکون الیا، الحیوان الذی مات حتف انفہ، اپنی موت مر جانا، ہلاک ہو جانا حیوان کا، تو وہ کیا ہو گیا، میتہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وہی لکھا گیا ہے، او قتل، یا قتل ہو جانا، بعیر زکوٰۃ شرعیۃ، ذبحانہ، شرعی ذبحانہ کے بغیر قتل ہو جانا۔ اس کے بعد دیا گیا ہے میتۃ، میتۃ کسے کہتے ہیں، اسم عیت من ماتا، کہ مرنا، کس طرح مرنا، حیت شکل، تو مات رجل میتۃ رضیۃ، وہ خوشی مر گیا، مراد جاء موت فی حالت رضیۃ، خوشی کے حالت میں وہ مر گیا۔ الموت کیا ہے، بفتح المیم، مصدر مات یموت ہے، یہاں پر ہے انحساب الروح، روح کا پرواز ہو جانا، چل جانا، من البدن عندما یصبح البدن، جب بدن ہو جاتی ہے، غیر الاہل للبقاء الروح فی، اس میں پھر روح باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد الموات بدم میں، تو موت مراد ہے، مواتن سے کیا مراد ہے، فتح جو اس میں جس میں روح نہیں ہوتا ہے، اور مواتن سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ زمین جس کا نہ کوئی مالک ہو اور نہ کوئی فائدہ دیتا ہو۔ اس کے بعد موت کا تعریف یہ بھی ہے، فی اللغت ضد الحیات ہے، ویقال من اسمائی، اور اس کے دوسرے نام جو دیے ہیں، منون ہے، منا ہے، منیہ ہے، والشعوب والسام والحمام، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ یہاں تک اس کے سارے نام ہیں۔ اور یہاں لغتاً جو دلالت کرتا ہے
صحیح یدل علی ذاہب القوت من الشیء، کسی چیز سے قوت کا چل جانا تو یہ کیا ہے؟ موت ہے، اور موت خیات جو زندگی ہے اس کا خلاف ہے۔ اور اصطلاح میں جو موت ہے وہ یہ ہے کہ مفارقات اور روح للجسد، الگ ہونا روح کا جسم کے ساتھ۔ غزالی فرماتے ہیں وہ معنی مفارقات کا کیا ہے؟ للجسد انقطاع تصریف، کہ وہ اپنے کام چھوڑ دے، اور جسم اور خروج الجسد عن اطاعت، اور جو جسم ہے وہ اس کا اطاعت کرنا چھوڑ دے، فرمانبرداری حکم نہیں چلے گا، مطلب حرکات ختم ہو جائیں گے۔ شہید جو ہے وہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہیں، قتل کیا جائے۔ اور شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن شہید ہوگا علی ما ظلمہ وعلی المنحرفین، جس نے اس پر ظلم کیا ہو یا منحرفین پر۔ اور شہید الآخرت سے مراد کیا ہے؟ جو مقتول قتل کیا جائے ظلماً، یا مر جائے حرق ہو کے یا جل کے یا حادثے میں۔ اور اس کے بعد القبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں دفنایا جاتا ہے میت کو۔ اللحد وہ الشق کو نیچے ڈیفینیشن ہے، وہ یکون بنایا جاتا ہے فی جانب القبر للمیت، جانب قبر کے سائڈ پہ میت کو دفنانے کے لیے۔ اب اس کا الحاد والحود اس کی جمع ہے، اور الشق یہ کیا ہے؟ الذی یجعل فی القبر فی وسطہ او فی جانبہ حیث یدفن فیہ، تو یہ وہی ڈیفینیشن ہے اللحد کی کہ قبر جو بنائی جاتی ہے الشق، پھر اس کے سائڈ پہ پہ کیا کیا جاتا ہے؟ کھودا جاتا ہے اور اس میں دفنایا جاتا ہے، تو وہ اللحد ہو گیا۔ اور الشق کو جو ہے ایحفر کھودا جاتا ہے، وسط القبر ہے وہ درمیان میں کا نہر، جس طرح نہر کھودا جاتا ہے اور اس کے سائڈ بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں میت رکھا جاتا ہے، تو وہ الشق ہو گیا۔ اور اللحد افضل ہے۔ پھر اس کے اوپر کیا چھت بنائی جاتی ہے؟ اینٹوں کی۔ اس کے بعد ہے محرم، جمع محارم ہے حرمت والا، یا جو اللہ نے حرام کیا، جس طرح قتل، زنا وغیرہ۔ اور محرم سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی عورت اس کے لیے محرم ہے، یا کوئی مرد، مراد وہ قریب ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ سفر نہ کرے عورت مگر کس کے ساتھ؟ محرم کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے محرم، جو مہینہ ہے جس کے 30 دن ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عرب قتال منع کرتے ہیں، حرام ہوتے ہیں قتال۔ اور محرم جو ہے لباس الاحرام، لباس کو کہتے ہیں، اور محرم اسے کہتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہو۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویشچن تو کمنٹ بتا سکتے ہو، تو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہو۔ والسلام۔